الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا، والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآبانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: حملته أمه كرها ووضعته كرها. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نام نبی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام نبی لے کر. سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو نام نبی لے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. میرے آقا گناہگاروں کے بخش جرم و قصور دیتے ہیں. روز بانٹتے ہیں دونوں ہاتھوں سے جتنا رب غفور دیتے ہیں. اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. قابل صد احترام، لائق صد تکریم سادات گرامی قدر، معزز و محترم ناتخواں حضرات، مہمانان گرامی قدر، آج ہم سب چودھری برادران کی امی جی مرحومہ مغفورہ ان کی روح کے احسان ثواب کے لیے جمع ہیں. اللہ ان کے درجے بلند کرے. ماں ایک ہماگیر رشتہ، ماں ہے، اور یہ ماں کی محبت ایسی ہے جو جنس سے بھی بے نیاز ہے. یعنی کہ انسانوں کی ماں ہو، جانوروں کی ماں ہو، اسے اپنی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ محبت عطا فرمائی. ماں ہے. ان کی جو ماں ہے وہ ہماری ماں ہے، جو ہماری ماں ہے وہ سب کی ماں ہے. مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. عزیزان گرامی کے اندر یہ وہ رشتہ ہے جس کی عظمتوں کا اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر فرمایا. حضرات گرامی کے اندر اللہ نے فرمایا: حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا کہ تیری ماں نے تیرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. یہ خودکشی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ اس وجود کو پیدا کرنے کے لیے ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے کتنا قیمتی ہے. تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. رتبہ ماں دا رب بلند کیتا، ثانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں. دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا، ماں وانگوں کردہ پیار کوئی نہیں. آپ گلے تے پاوے اولاد سکے، کر سکدا انج ایثار کوئی نہیں.
تے جنہیں ماں نو راضی کر لیا دوواں جہاناں وچ اس نو ہار کوئی۔ اچھا میزبانوں سے گزارش کروں گا میری تقریر کی خاطر آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل لمبا نہیں کرنا، جیسے ہی چودھری ظہیر صاحب عثمان صاحب جیسے ہی اشارہ کریں گے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، تو جب تک وہ چاہیں گے اس وقت تک میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اگر آپ محبت سے سنیں گے تو یہ باتیں آپ کو ساری زندگی کام آئیں۔ اچھا ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ماں ہے، دعائی خدا کی جو کچھ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے بچپن سے لے کے اب تک، دیکھیں نا کوئی بھی بندہ ماں کا 100% تابعدار نہیں، بندہ اونچا بول بیٹھتا ہے، بندہ بعض اوقات اپنی مرضی کر جاتا ہے، ضد بھی کر جاتا ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے کہ اولاد کی غلطی ابھی پوری بھی نہیں ہوتی، ماں پورا ہونے سے پہلے معاف کر چکی ہوتی ہے۔ نہیں تو یقین جانیے ماں کی جو عظمت ہے، جو ماں کا شان ہے، جو ماں کا مقام ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، اگر مائیں اولاد کو معاف نہ کرے، اللہ کی عزت کی قسم ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے، نہ دنیا میں بچ سکے نہ آخرت میں بچ سکے۔ یہ ماں وہ ہے جو کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اوپر سے ناراضگی کا اظہار کرے وہ علیحدہ بات ہے، ماں وہ ہے جو کبھی بدلہ نہیں لے سکتی، ماں وہ ہے ابھی ہماری غلطی پوری نہیں ہوتی معافی مانگنے سے پہلے جو معاف کرتی ہے، وہ ذات یا خدا کی ہو سکتی ہے یا ماں کی ہو سکتی ہے جو معافی مانگے بغیر بھی غلطی کرنے والے کو معاف کر دے۔ پتر بھاویں زمانے دا ہووے ابھی، ماں پھر بھی پردے کجدی ہے۔ پردے یا وہ کجتا ہے یا بندے کی ماں کجتی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں خدائی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ماں وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی صفتوں کی خیرات عطا کی۔ پتر بھاویں زمانے دا ہوئے ابھی، ماں پھر بھی پردے کجدی ہے۔ نافرمان تے بھاویں گستاخ ہوئے، صفتاں کر کر ماں نہ رجدی ہے۔ تے جنہیں ماں نو راضی کر لیا، انہوں لوڑ نہ نفلی حج دیئے۔ جو ماں دا تابعدار ہوئے، او دی گج زمانے تے گج دیئے۔ 100 میل تے جے پتر نو لگے ٹھڈا، 60 ماں دے سینے وچ وج دیئے۔ لوگو عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا، کھاندہ پتر ہوئے تے ماں پئی رج دیئے۔ اگر واقعی ماں کا پیار یہی ہے تو ذرا باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ دنیا کے دانشوروں نے کہا ماں استاد ہے۔ آپ کا اور میرا پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، سادات تشریف فرما ہے اور میرے بڑے ہی محترم ایک بڑے مشہور خانوادے کے چشم و چراغ جناب سید شیر علی شاہ صاحب بخاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تشریف فرما ہے۔ ہمارے شہر جہلم کی معزز ترین شخصیات عمائدین سیاسی حضرات بیٹھے ہیں۔ کوئی ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، آپ کی جو پہلی درسگاہ ہے، جو آپ کا پہلا کلاس روم ہے، جو پہلا استاد ہے وہ ماں۔ ماں کی جو گود ہے یہ ہماری سب سے پہلی درسگاہ ہے، یہ ہمارا پہلا سکول ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، شاہ جی بھی اور میں بھی اور آپ سارے بچپن میں جب جوتے پہننے لگتے تھے تو ہم سجا کھبے اور کھبا سجے کر لیتے تھے۔ ماں بتاتی تھی بیٹا نہیں، جوتا پہننے کا یہ طریقہ ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ماں کو خراج تحسین پیش کرے یا نہ کرے، وہ جب بھی جوتے پہنتا ہے مسجد سے آتے ہوئے مسجد سے جاتے ہوئے، جب بھی جوتے پہنے گا اس کی ماں کو خود بخود خراج تحسین پہنچ جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ماں استاد ہے، لیکن قربان جائیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس سے بھی اگلی بات کی۔ آپ نے فرمایا ماں صرف استاد نہیں، ماں صرف پالنے اور پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ میاں صاحب نے فرمایا ماں منی تا رب منایا، پہلا مرشد مائی۔ آپ فرماتے ہیں ماں سب سے پہلا پیر بھی ہے، ماں سب سے بڑا مرشد بھی ہے، اور یہ وہ پیر ہے
تک یہ راضی نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی ذات بھی بندے سے راضی نہیں ہے. کہیے نا سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، لہذا آپ میں سے اگر کسی بندے نے بیعت نہیں کی کسی پیر کی اور اسے کوئی پوچھے نا آپ کا پیر کون ہے، آپ نے کہا نا میرا سب سے پہلا اور بڑا پیر ہے قبلہ ماجی سرکار. یہ سب سے پہلا پیر. یہ جتنے پیر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی پیر ہیں، لیکن یقین جانیے یہ ہم پیروں کا نمبر آپ کی ماں کے بعد آتا ہے. تشریف فرما ہے قبلہ پیر سید شیر علی شاہ صاحب کو، ان کا مجھے داد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میری بات کو انہوں نے درست قرار دے دیا، اس پہ مہر لگا دی. یہ ہم جتنے پیر ہیں ہمارا جو نمبر ہے یہ آپ کی ماؤں کے بعد. پہلا مرشد مائی، ماں جو ہے یہ سب سے پہلا پیر ہے، اس لیے کہ یہ جو ہم پیر ہیں ہو سکتا ہے ہمارے بغیر آپ کا گزارا ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے بغیر بھی نب جائے، ہو سکتا ہے ہمارے بغیر بھی کوئی تر جائے، لیکن ماں یہ وہ والا پیر ہے اس کے بغیر نہ بندہ دنیا میں آ سکتا ہے، نہ دنیا میں رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو راضی کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حقیقت ماں سے بڑا پیر کوئی. ماں کی عظمتوں کا کیا حملت امہ کرہا ووضعت. اللہ نے فرمایا میرے بندے کبھی بھی خودکشی نہ کر. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ جس چیز کو تو ختم کر رہا ہے اس کا تو مالک نہیں، جس چیز کا تو مالک نہیں تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. یہ امانت ہے ماں باپ کی اور یہ امانت ہے اللہ کی ذات. اللہ نے فرمایا تو ختم کر رہا ہے، تجھے کیا پتا تیری ماں نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی کوششیں کی ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کی ماں اس کو پیدا کرنے کے بعد صرف مر جائے اور دیکھ بھی نہ سکے اور صرف ایسے اس نے صرف ہاتھ لگا کے اپنے بچے کو محسوس کیا. آپ کو پتا ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو وہ ہمیں پیدا کر ہونے کے بعد ماں کے قریب کیا جاتا ہے، تو ماں اگر دیکھ نہیں سکتی تو وہ ہاتھ لگا کے بچے کے سر پہ ایسے اسے محسوس کرتی ہے. اگر کسی کی ماں نے ایک دفعہ ہاتھ لگایا اور مر گئی، بچے کو پال نہ سکی، دودھ نہ پلا سکی، اسے پال نہ سکی، مگر اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد بندہ کروڑ سال زندہ رہے اور عبادتیں کرتا رہے، لیکن ہماری ماں نے جو ہمیں ایک دفعہ پیار سے چھوا ہے ہم کبھی اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. صدقے جاواں میں ماں دے نہ ہوں، ماں آکھیا سینے وچ ٹھنڈ پہن نال پیار دے جدوں بھی ماں کہیے انج لگدا ہے منہ وچ کھنڈ پیندی. جو ماں دا بے ادب گستاخ ہوے دوواں جہاناں وچ اس نوں پھنڈ پیندی، تے جڑا ماں نوں کرے نہ کنڈ یارو کدی بھی تھلے نہیں ہوندی کنڈ پیندی. عزیزان گرامی قدر، آپ کو پتہ ہے کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھنا یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. حضور نے فرمایا النظر علی الکعبۃ عبادت، حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر علی المصحف عبادت، حضور نے فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عزیزان محترم ذرا آپ نے توجہ رکھنی ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، تقریر ختم ہونے والی ہے. سرکار کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. یا رسول اللہ کسی اور کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا ما من ولد بال ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له حجة مبرورا. جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. دعائی رب کی. آپ کے ابا جی نے داڑھی رکھی تھی یا کلین شیو؟
ماں چاہے کسی سید کی ہے یا غیر سید کی ہے، ماں چاہے کسی زمیندار کی ہے یا غیر کاشتکار کی ہے، ماں چاہے کسی امیر کی ہے یا غریب کی ہے، اللہ کا رسول، مولا علی، کعبہ، قرآن، انہیں دیکھنا بھی عبادت۔ اور حضور نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو صرف ایک دفعہ احترام کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اسے قبول شدہ حج کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، کچھ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضور نے فرمایا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو مائیں دنیا میں نہیں رہی، آپ کی حدیث مبارکہ سن کے ہمیں اپنی ماؤں کے چہرے یاد آئے، اگر ہماری مائیں زندہ ہوتی تو ہم بھی ان کے چہرے دیکھ کے حج مقبول کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لیتے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، جس طرح ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح میرا جو امتی جمعے کے دن ماں باپ کی قبروں کو دیکھے گا، اللہ اسے بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ 2019-20 میں کرونا تھا، کوئی بندہ حج پہ نہیں گیا، عربیوں نے خود ہی حج کیے ہیں، وہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آج جن کی امی جی کے ایصال ثواب کی محفل ہے، آپ کو بھی اور آپ کو بھی، قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو 2019 میں حج کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں اللہ کے فضل سے لکھا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس سال بھی ماؤں کے چہرے دیکھے ہیں، اور اگر مائیں نہیں تھی تو ان کے قبروں کی زیارت کی ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ سچی ہے، سارا جہان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی زبان نہیں بدل سکتی۔ جنہوں نے ان سالوں میں بھی ماں باپ کے چہرے یا ان کی قبریں دیکھی ہوگی، اللہ انہیں بھی حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، ماں کی بڑی شان ہے، اس کے ادب و احترام کا کیا کہنا، ماں کی عظمت کا کیا کہنا۔ ماں نے اولاد کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن کے اندر ذکر کیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے بندے میں نے ہر حال میں ماں باپ کی تابعداری کا حکم دیا۔ صرف ایک بات نہیں ماننی، اللہ نے فرمایا ماں باپ کی صرف ایک بات نہیں ماننی۔ یہ قرآن پاک کی 21واں سپارہ سورہ لقمان، آیت نمبر 15۔ اللہ نے فرمایا اگر ایک کام کہے نا ماں باپ کی یہ کام کرو، بات نہیں ماننی۔ وہ کیا کام؟ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کہنا چلو جاؤ بتوں کی پوجا کرو، شرک کرو اور بتوں کو جا کے سجدے کرو، اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، صرف یہ بات نہیں مانی۔ اچھا پروردگار انکار کر دے، اللہ نے فرمایا ہاں بات نہیں ماننی مگر خبردار اس طرح نہیں کرنا کہ سینہ چوڑا کر کے اور بازو کھول کے اور گردن موٹی کر کے اور آنکھیں نکال کے اور ماتھے پہ بال ڈال کے اور آواز اونچی کر کے کہو کہ نہیں۔ اللہ نے انہیں خبردار اس وقت بھی اونچا نہیں بولنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس وقت بھی آواز نیچی رکھنی ہے، انکار کرنا ہے مگر ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر بھی دعا یہ مانگنی ہے یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھے پالا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس جوان آتے ہیں نا، وہ ماں باپ کے ساتھ آڈے لگا لیتے ہیں، نہیں جی وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ایسے ہے، میں کہتا ہوں مسئلہ ایسے۔ اللہ نے فرمایا چھوٹے مسئلے نہیں، اگر وہ بتوں کی پوجا پہ کبھی کہیں نا تو صرف انکار ادب سے کر دینا ہے، بے ادبی نہیں کرنی، اور پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے علاوہ دنیا داری کے ہر معاملے میں ان کی تابعداری لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔